إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه الإخوان المرسلين والصحابة العلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صبروا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد صبروا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السجاد صبروا شيخنا ورب أرواحنا اهدي يا الدين بهدي الخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم إمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو بكر النيسابوري سمعت محمد بن عبد الملك يقول سمعت يزيد بن هارون يقول سمعت المسعودية يقول بلغني أن من قرأ سورة الفتح يعني إنا فتحنا لك فتحا مبينا أول ليلة من شهر رمضان في صلاة التطوع حفظ ذلك العام. انتهى. قلت وذكر هذا بعينه العلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى في تفسيره آخر سورة الفتح عن ابن عادل فانظره. ومما وجدته أيضا من الأدعية في هذا الشهر المبارك ما يقوله الصائم عند فطره قبل الغروب وهو أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ثلاثا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وذكر العلامة السيد الينائي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
من مسلم يصوم فيقول عند إفطاره يا عزيز يا عزيز أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموها أكيمكم فإنها كلمة يحبها الله ورسوله ويصلح بها أمر الدنيا والآخرة. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركاته ولومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ada ulang kembali. Insya Allah kalau besok nanti malam Selasa kita udah mulai taraweh, jangan lupa habis kelar sembahyang sunnah taraweh, habis sembahyang sunnah witir baca doa, niatnya 2 kali ya. Niat yang pertama di hati ente bicara dengan kalimat aku niat puasa Ramadan. Ini merupakan madhab dari madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ulama-ulama kita menganjurkan, disunnahkan untuk niat berpuasa selama sebulan penuh. Tujuannya agar nanti kalau khawatir ada satu malam yang kita kelupaan niat, maka sudah di-cover oleh niat di malam pertama kita tarawih ini. Jadi niatnya bagaimana? Niatnya setelah tadi niat yang pertama, aku niat puasa Ramadan, selesai sudah. Niat lagi yang kedua, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ya. Jadi yang pertama niatnya aku niat puasa Ramadan, sudah selesai niat yang pertama, hati bicara lagi dengan niat yang kedua. Yang ini merupakan pendapat daripada Imam Malik rahimahullah, yang beliau mengatakan niat puasa itu hanya 1 kali pada malam tarawih pertama saja. Jadi kita pakai niat ini disunnahkan, dianjurkan. Ulang lagi, niat yang pertama tadi aku niat puasa Ramadan. Kemudian niat lagi dengan niat yang kedua, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ingatin ya, aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Tujuannya kalau kita sampai kelupaan satu malam kita nggak niat, maka puasa Ramadan kita dihukumkan sah. Kenapa demikian? Karena sudah pertama kali waktu kita tarawih pertama kali sudah niat dengan kalimat niat. Jadi ingatin ya. Jadi ingatin, kalau seandainya besok malam Selasa kita udah tarawih, niatnya 2 kali. Niat yang pertama, kita bicara hati kita dengan kalimat tadi apa? Aku niat puasa Ramadan. Niat yang kedua dengan kalimat niat puasa Ramadan sebulan penuh. Ingat ya, kalau bini ente nggak tahu kasih tahu, suami anti nggak tahu kasih tahu, anak kasih tahu, niatnya 2 kali. Kok yang kedua niat lagi, itu niat dalam madhab Imam Malik. Tujuannya apa? Kalau kita kelupaan satu malam kita nggak niat, maka sudah dihukumkan sah berpuasa pada hari itu. Yang kedua, pada halaman 72 di kitab Kanzun Najah was-Surur yang dikarang oleh Syekh Abdul Hamid Qudus rahimahullah, beliau mengatakan, qala Abu Bakr an-Naisaburi rahimahullah, berkata Imam Abu Bakar an-Naisaburi rahimahullah, kata beliau, sami'tu Muhammad bin Abdul Malik yaqulu, saya pernah mendengar Sayyidina Imam Muhammad bin Abdul Malik, dia berkata, sami'tu Yazid bin Harun yaqulu. Jadi ini bersanad ini. Yang pertama, Al-Imam Abu Bakar an-Naisaburi rahimahullah, beliau mendengar dari Sayyidina Imam Muhammad bin Abdul Malik. Kemudian beliau mendengar dari Sayyidina Imam Yazid bin Harun. Kata beliau, sami'tul Mas'udiyya yaqulu, saya mendengar Sayyidina Imam Al-Mas'udi rahimahullah, beliau mengatakan, balagani, telah sampai hadis Rasulullah SAW kepada aku. Bagaimana bunyi hadisnya?
anna man qara'a surat al-fath yakni inna fatahna laka fatham mubina, orang yang membaca surah al-fatah yang dimulai dari kalimat inna fatahna laka fatham mubina, ingatin ya. Jadi ini ada rantai sanadnya, nggak sembarangan ulama kita mengatakan kalimat ini hadis. Jadi yang pertama dari Sayyidina Imam Abu Bakar Al-Saiburi, kata beliau pernah mendengar daripada Sayyidina Imam Muhammad bin Abdul Malik, kemudian beliau pernah mendengar daripada Sayyidina Imam Yazid bin Harun, kemudian beliau pernah mendengar daripada Sayyidina Imam Al-Mas'udi rahimahullah, telah sampai kepada aku hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang baca surah Al-Fatah, yaitu kalimatnya tadi apa? Inna fatahna laka fatham sampai habis ya, surah Al-Fatah dari awal sampai selesai. Kapan dibacanya? Awwala lailatin min syahr Ramadan, pertama kali dari bulan Ramadan, pertama kali malam dari bulan suci Ramadan, berarti tarawih di malam pertama. Ingat, tugas kita, kerjaan kita tadi pertama, yang paling penting lagi tadi niat. Niat yang pertama tadi apa? Aku niat puasa. Niat yang kedua, aku niat puasa Ramadan 9. Selesai sampai rumah, kalau bisa dikerjakannya pada waktu kita mengerjakan sholat sunnah. Kalau nggak bisa, nggak pakai sembahyang sunnah, dia udah sebelum tidur baca surah Al-Fatah dari awal, dari inna fatahna laka fatham mubina sampai selesai. Orang yang membaca kalimat ini, membaca surah Al-Fatah hingga selesai, dari awal hingga selesai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hufidha dzalikal 'ama, maka Allah akan jaga orang tersebut sepanjang tahun itu. Allah jaga puasanya, Allah jaga dirinya, Allah jaga bininya, Allah jaga hartanya, Allah jaga anaknya, Allah jaga ibadah selama Ramadan. Tuh, pentingnya di awal malam Ramadan kita baca surah tadi apa? Al-Fatah. Dimulai dari inna fatahna laka fatham mubina hingga selesai. Gitu ya. Ada 3 tuh, udah tuh. Yang ketiga tadi baca surah dalam, jangan di luar tuh. Jangan di luar, dalam, berisik. Biasaan yang lagi di luar ngobrol. Biasaan. Bukan masuk ke dalam. Kalau lagi rame itu baca. Jadi ingatin tuh, orang yang baca surah Al-Fatah di awal malam surah, di awal malam Ramadan, berarti tarawih di malam apa? Malam pertama. Jadi kewajiban kita yang kedua, yang pertama niat. Niatnya aku niat puasa Ramadan. Yang kedua niatnya aku niat puasa sebulan penuh. Yang ketiga tadi baca surah Al-Fatah dari awal. Di awal tarawih, di awal malam pertama Ramadan, insya Allah. Kalau kita lihat sekarang kan mendung nih, berarti besok kemungkinan kalau masih mendung, Sya'ban disempurnakan sebanyak 30 hari, ingatin ya. Jadi kemungkinan tarawih kita malam apa? Malam Selasa. Malam Selasanya sebelum tidur baca surah Al-Fatah. Dimulai dari kalimat inna fatahna laka fatham mubina hingga selesai. Dan ini pun disebutkan oleh Al-Allamah Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam tafsir beliau. Pada waktu beliau mentafsirkan akhir surah Al-Fatah, beliau mengatakan demikian, bahwasanya disunnahkan di awal malam bulan Ramadan untuk membaca surah apa tadi? Surah Al-Fatah. Ingat ya, di awal malam Ramadan disunnahkan membaca surah Al-Fatah. Jadi inna fatahna laka fatham mubina hingga selesai. Itu pertama. Yang kedua, wa mimma wajadtuhu aidan minal adiyati fi hadha syahril mubarak ma yaquluhu as-sa'imu inda fitrihi qabla al-ghurub. Dan di antara yang aku dapatkan dari kepada rahimahullah, doa yang disunnahkan dibaca pada bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini adalah dibaca sebelum masuk waktu-waktu maghrib. Apa kalimat doa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Gitu ya, yang sering udah kita baca tuh. Asyhadu an la, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار بسم الله الرحمن الرحيم lagi dua kali asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Tutup dengan kalimat Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau bareng-bareng fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bareng-bareng fa'fu anna, gitu ya. Jadi kalimat tadi sunnah dibaca sebelum masuk waktu maghrib. Jam 5, jam 4, jangan jam 2, jangan kelamaan. Jam 2 kan dibaca. Ntar kalau udah pengen apa? Maghrib udah jam 5 mulai baca tuh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ulang-ulang terus sampai masuk waktu apa? Maghrib. Itu ya. Ini kalimat dibaca sebelum masuk waktu apa? Maghrib. Jangan jam 1, jangan 1 siang lagi dah. Masih jauh. Jadi sebelum masuk waktu maghrib jam 5 atau jam setengah 6 tuh. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi niat jangan lupa. Kemudian niatnya 2 kali. Kemudian yang berikutnya tadi baca surah Al-Fatihah. Nah, kemudian ini baca kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Bacanya sebelum masuk waktu. Kemudian tutup dengan kalimat Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bareng-bareng tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang kedua atau yang ketiga. Yang berikutnya wa dzakara al-allamatu Sayyidul Warna'i rahimahullahu taala. Al-allamah As-Sayyid Al-Warna'i rahimahullah dia menyebutkan sebuah hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yasumu." Tidaklah seorang muslim dan muslimah dia berpuasa. Fayaqulu inda iftarihi, maka dia mengatakan dengan kalimat doa setelah dia sudah batal puasanya. Udah batal puasa, kemudian seperti biasa doa yang sering kita baca Allahumma. Jadi udah makan korma, udah minum air putih, udah minum teh manis, baca doa itu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika. Kemudian zahabal zamahu wa tajatil wa tabakat ajru insyaallah. Tambahin kalimat doa ini. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim atau muslimah ketika dia berbuka puasa, udah buka puasa ya, baca kalimat apa? Ya azim, ya azim, bismillahirrahmanirrahim, ya azim, ya azim, anta ilahi, ya azim, ya azim, anta ilahi, ya azim, ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, la ilaha ghairuka, اغفر الذنب العظيم، اغفر الذنب العظيم، يا عظيم، يا عظيم، أنت إلهي، لا إله غيرك، اغفر الذنب العظيم، يا عظيم، يا عظيم، أنت إلهي، لا إله غيرك، اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم
إلا العظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك terus اغفر الذنب العظيم terus فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. lagi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. pelan ya azim ya azim la ilaha ghairuka اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. lagi Bismillahirrahmanirrahim. ya azim أنت إلهي ولا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. lagi Bismillahirrahmanirrahim. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي ولا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. lagi pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. pelan-pelan Bismillahirrahmanirrahim. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. lagi pelan Bismillahirrahmanirrahim. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي ولا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. lagi Bismillahirrahmanirrahim. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Tambahin lagi tuh ya, habis batal puasa sudah baca kalimat doa yang seperti biasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabal zama'u wa tallatil unuqu adabatal ajri insyaallah. Tambahin kalimat tadi ya azim Anta ilahi wa la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Ya azim Anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru illa al azim. lagi ya azim Anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. lagi ya azim Anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Baca kalimat itu ya, amalin ya. Bagaimana ungkapan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kharaja min zunubihi ka yawma waladathu ummuhu. Keutamaan kalau bagi Rasulullah SAW setelah ini orang baca kalimat doa tadi ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Kata bagi Rasulullah, orang itu keluar dari semua dosanya seperti bayi baru dilahirkan. Tuh gara-gara baca kalimat tadi itu. Habis buka puasa jangan lupa ente itu kalimat itu jangan tinggalin. Jangan makan kebanyakan, doa kabut nafas akan dibaca. Baca kalimat tadi jangan lupa. Ya azim Anta ilahi la ilaha ghairuka
اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alimuha aqibakum." Ajari anak istri kalian, ajarin anak istri cucu, ajarin semua. Kenapa demikian? Fa'innaha kalimatun yuhibbuha Allah wa rasuluh. Itu adalah kalimat yang Allah dan Rasulullah yang paling cintai, yang Nabi paling cintai, yang Allah paling cintai kalimat tadi. Ya azim, anta ilahi, la ilaha ghairuka, ighfir dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Yuslihu biha amrad dunya wal akhirah. Dan Allah akan memperbaiki kepada orang yang bacanya urusan dunianya, urusan akhiratnya. Gitu ya. Buka puasa sudah batal, baca kalimat tadi, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afartu ba'ama zama'u wa qallatil uruqu. Insyaallah sambung dengan kalimat tadi yang baru itu, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka fa innahu la yaghfiru dzambal azim. Ulangi, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Baru supaya maghrib dulu, gitu ya. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau besok kita ngaji di mana? Salatiga. Terus malam Kamisnya buat ngaruh. Jadi malam Rabu kita di Salatiga biasa jam 10-an ya, tarawih. Yang tarawih yang enggak ada, yang penting puasa Ramadan ya. Kecuali mukanya muka nggak tarawih ya semuanya. Yang biasa tarawih deh ya. Yang memang nggak biasa tarawih, usahakan jangan sampai tinggal tarawih ya. Di rumah, misal di rumah, nggak apa-apa di rumah sendirian. Kan di rumah kan gitu sendirian teriak-teriakan, salat tarawih. Nggak apa-apa, udah kelar bangun lagi, potong capek bener-bener kan gimana? Dengan ke masjid, ke mushola. Di sini kan di sini diadain insya Allah. Nanti yang imam insya Allah semua dari Istiqlal. Kalau bisa tarawih jangan tinggal ya. Jadi puasa Ramadan kerjain, tarawih jangan ngapain? Tinggalin. Kalau capek banget di rumah sendirian aja udah. Kalau bini kita mau diajak, ajak bini kita. Kalau nggak sendiri aja udah. Yang penting tarawih jangan sampai apa? Jangan sampai tinggal. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. تلهمني رشدي وترزقني علم اليقين. توفقني لحسن العبادة. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة.
وجود بتوبة نصوح تغفر لذنوبي وزلتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها منها ليوم القيامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بهم وبالأولياء تلحقني به وذريتي وشيعتي وعشيرتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة وتصريف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة
لنا بالإجابة إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه wa bisa dapat tanggul ya begitu habis lagi Quran yang lagi itu jam 10 dapat tanggul di rumah begitu kan jam 10 pas langsung rapat jam 11 kelar ya. Hadirin Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.